الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایسے مسلوں پر نماز پڑھنے کا حکم جن پر کعبہ یا مقدس مقامات کی تصاویر بنی ہوں۔ سوال کیا گیا ہے، کیا مسلوں پر بنی ہوئی کعبہ اور مقدس مقامات کی تصاویر کو قدموں تلے روننا حرام ہے؟ مقدس مقامات کی تصاویر کو اہانت سے بچانے کے لیے ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ ایسے مسلوں کو نہ خریدا جائے۔ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون الوہاب۔ جمادات اور درخت وغیرہ جن میں روح نہیں ہوتی ان کی تصاویر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی میں کعبہ اور دیگر مقدس مقامات کی تصاویر بھی شامل ہیں، بشرطے کہ ان میں لوگوں کی تصاویر نہ ہوں۔ تاہم نماز پڑھتے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے یا اس کے مصلے پر تصاویر وغیرہ بنی ہوئی ہوں، کیونکہ ان سے ذہن منتشر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ایک بار موٹی اونی چادر میں نماز پڑھی، اس پر دھاریاں بنی ہوئی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ اس کی دھاریوں کی جانب کچھ دیر دیکھتے رہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی بغیر دھاریوں کی سادہ موٹی چادر لا دو۔ ابھی اس چادر نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا تھا۔ حشام بن عروہ اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، میں نماز کے دوران اس کی دھاریوں کی طرف دیکھتا رہا تو مجھے خدشہ ہوا کہ یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 373 اور مسلم حدیث نمبر 556 نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ منقش اور پھول بوٹے بنے ہوئے ان مسلوں پر نماز کی کراہت اس لیے ہے کہ نمازی ان کو دیکھ کر نماز سے مشغول ہو جاتا ہے، لہذا سوال میں موجود سبب کے برعکس مقدس مقامات کی تصاویر کی بے ادبی نماز پڑھنے سے روکنے کا سبب نہیں ہے۔ مزید برآں مسلوں پر موجود تصاویر میں کوئی بے ادبی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایسے مسلے بنانے والے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور عام طور پر قدموں کی جگہ کو ایسی تصاویر سے خالی رکھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے تصاویر بنے ہوئے مسلوں پر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، ہمارا یہ موقف ہے کہ امام کے لیے ایسا مصلی رکھنا ہی نہیں چاہیے جس میں تصاویر ہوں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ تصاویر کی وجہ سے توجہ منقسم ہو جائے اور نماز میں خلل واقع ہو۔ اسی لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز ادا کی تو آپ اس کی دھاریوں کو دیکھنے لگے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی بغیر دھاریوں کے سادہ موٹی چادر لا دو۔ ابھی اس چادر نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو کہ امام ان تصاویر سے مشغول ہو ہی نہ سکتا ہو کیونکہ امام نابینا ہو، یا پھر اس طرح کی بہت سی تصاویر اس کی آنکھوں سے گزرتی رہتی ہوں، تو اب وہ ان تصاویر کو کچھ بھی اہمیت نہ دیتا ہو اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 362۔ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181 میں سوال مذکور ہے، ایسے قالینوں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جن پر اسلامی فن تعمیر کی شکلیں بنی ہوں؟ جیسے کہ آج کل مساجد میں بچھے ہوئے قالینوں پر ایسی تصاویر موجود ہوتی ہیں، اور یہ بھی بتلائیں کہ اگر ان تصاویر میں سلیب کی شکل بنی ہوئی ہو تو پھر اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ نیز یہ بھی واضح کر دیں کہ کسی بھی شکل پر سلیب ہونے کا حکم لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں نیچے والی لائن زیادہ لمبی ہو اور اوپر والا حصہ چھوٹا ہو، جبکہ دائیں بائیں چوڑائی برابر ہو، یا یہ کہ کوئی بھی دو خط ایک دوسرے کو کاٹ کر گزر جائیں تو وہ سلیب قرار پائے گی۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع کے متعلق رہنمائی دیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کا تحفظ عطا فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جواب: اول، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، انہیں نماز قائم کرنے اور صبح و شام حضور قلب کے ساتھ اللہ کی تسبیح کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے، خشوع و خضوع کے اظہار اور خشیت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ مسجد کے قالینوں اور در و دیوار پر نقش و نگار دل کو ذکر الہی سے غافل کر دیتے ہیں، اور نمازیوں کا بہت سا خشوع و خضوع انہی نقش و نگار کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سلف صالحین نے انہیں مکروہ شمار کیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مساجد کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں
تاکہ ان کی عبادات کو مکمل تحفظ مل سکے، اور مزید اجر عظیم پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ایسی تمام جگہوں کو توجہ بانٹنے والی اشیاء سے محفوظ رکھیں جہاں پر وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں، تاہم ان پر ادا کی گئی نماز صحیح ہے۔ دوم، صلیب عیسائیوں کا شعار ہے۔ عیسائی صلیب کو اپنے عبادت خانوں میں تعظیم کے لیے رکھتے ہیں اور صلیب کو ایک جھوٹے دعوے اور باطل عقیدے کی علامت قرار دیتے ہیں، اور وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو سولی دینا۔ حالانکہ اس بارے میں تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ دونوں کو جھوٹا قرار دیا ہے اور فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے صلیب کا نشان مساجد یا کسی اور جگہ کے قالین پر بنانا جائز ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ جائز ہے کہ بنے ہوئے صلیب کے نشان کو باقی رکھیں، بلکہ اس کو مٹانا اور ختم کرنا لازمی ہے تاکہ اس غلط چیز سے دور رہ سکیں اور عیسائیوں کی عمومی اور مذہبی ہر طرح کی مشابہت سے بالا تر ہو سکیں۔ اور اگر صلیب کے عمودی اور افقی خط چھوٹے بڑے ہوں یا برابر ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر صلیب کا بالائی حصہ نیچے والے حصے سے کم ہو یا برابر ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 900997۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔